بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کپڑا بیچنے والے شخص نے یہ کہا کہ اس تھان میں ایک گز 200 روپے کی عوض ہے مثال کے طور پر، اور یہ نہیں بتایا کہ اس میں کل کتنے گز ہیں، تو صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کی بیع بالکل جائز ہوگی، کیونکہ کچھ دیر کے بعد معلوم ہو جائے گا، جب اس کپڑے کو ناپیں گے تو اس میں کتنے گز ہیں یہ بات معلوم ہو جائے گی، تو پھر اس کی قیمت سے آپ ملٹی پلائی کر دیں، جواب آ جائے گا۔ مثال کے طور پر کچھ دیر کے بعد معلوم ہوا کہ بھائی اس میں 5 گز موجود ہیں، تو ہر گز جب 200 روپے کی عوض ہے تو نتیجہ نکلا کہ یہ پورا تھان اس میں 5 گز جو ہیں یہ پورے 1000 روپے کے بنے۔ تو کچھ دیر کے بعد چونکہ قیمت معلوم ہو جائے گی، اس مبی کی مقدار واضح ہو جائے گی، اس میں کسی طرح کی جہالت نہیں رہے گی، لہٰذا صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ یہ بیع بالکل جائز ہے۔ یہ مسئلہ آپ کو بیان کر رہے تھے۔ آگے فرماتے وَمَنِ ابْتَاعَ سُبْرَةَ طَعَامٍ عَلَىٰ أَنَّهَا مِئَةُ قَفِيزٍ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ فَوَجَدَهَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الْمَوْجُودَ بِحِصَّتِهِ من الثمن وإن شاء فسخ البيع وإن وجدها أكثر من ذلك فالزيادة للبائع۔ تو یہ یاد رکھیے گا، مسئلہ جو آگے بیان کر رہے ہیں یہ مکیلی اور موزونی اشیاء سے متعلق ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس چنے ہیں، چاول ہیں، اناج ہیں، اس طرح کی اس طرح کی چیزوں سے متعلق یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر یہ بیان کر دیا کہ اس کا ہر قفیز اتنے اتنے کے عوض ہے، چلیں یوں چھوڑ دیں، یوں کرنے چلیں، کہا کہ یہ کل ڈھیر جو ہے یہ تقریباً 100 قفیز ہیں، ٹھیک ہے، اور بتایا کہ یہ 100 درہم کے بدلے میں ہے، یہ پورا ڈھیر جو ہے یہ 100 قفیز ہیں اور یہ 100 درہم کے بدلے میں ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہر ایک قفیز 1 درہم کے بدلے میں ہوا کہ 100 قفیز ہیں، 100 درہم لے رہا ہے، یعنی کل قیمت آپ کو بیان کر دی کہ 100 درہم ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس میں کتنے قفیز ہیں، 100 قفیز ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اب 2 صورتیں بیان کر رہے ہیں کہ اگر جو مقدار بیان کی تھی اس سے اگر کم نکلا یا زیادہ نکلا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اب آپ کو یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وَمَنِ ابْتَاعَ سُبْرَةَ طَعَامٍ عَلَىٰ أَنَّهَا مِئَةُ قَفِيزٍ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ فَوَجَدَهَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، جس نے خریدا غلے کے ڈھیر کو اس شرط پر کہ بے شک شان یہ ہے کہ وہ یعنی غلہ 100 قفیز ہیں 100 درہم کے بدلے میں، پس پایا اس غلے کو کم اس سے، مثلا 98 قفیز نکل آئے، بات سمجھ میں آ گئی؟ 100 کا کہا تھا نا، 98 قفیز نکلے، جب ناپا گیا تو 98 قفیز نکلے، اب کیا کریں؟ تو کہتے ہیں کہ ہوگا مشتری اختیار کے ساتھ، اگر چاہے تو اخذ کر لے اس کو، اس حصے کو ثمن سے۔ مثال کے طور پر جیسے ہر قفیز کتنے کا پڑا؟ یقیناً ایک قفیز ایک درہم کا پڑا، اور 98 قفیز ہیں تو 98 دراہم یہ دے دے اور بس لے لے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ چاہے تو اس کو چھوڑ دے۔ کیوں چھوڑ دے؟ کیونکہ جو اس کی مطلوبہ مقدار تھی وہ تو 100 قفیز تھی، ہو سکتا ہے کہ اس کو 100 قفیز سے کم نہ چاہیے ہوں، لہٰذا اس کو اختیار حاصل ہو گیا کہ اگر 100 قفیز بتا دیے تھے، اسی پر تو بیع ہوئی تھی نا، اسی پر معاملہ ہوا تھا تے، اب اگر اس کی مطلوبہ مقدار سے اگر کم ہے تو ٹھیک ہے، اس کو اختیار دیا جائے گا، چاہے تو آپ 98 لے لیں، 2 چھوڑ دیں، چاہے تو پھر آپ کہیں اور سے لیں، اگر آپ کو پورے ہی 100 چاہیے تو آپ کو اختیار ہے۔ یہ کس کو اختیار دیا گیا؟ مشتری کو، خریدار کو۔ اچھا یہ تو کم کی صورت ہے کہ اگر کم نکلا، اچھا اگر 102 نکلا ہے تو کہتے ہیں کہ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ، اگر چاہے تو بیع فسخ کر دے، اور اگر پایا اس کو زیادہ اس سے، مثال کے طور پر کہا تھا 100 قفیز ہیں اور 100 درہم کے بدلے میں ہیں، اب جب ناپا گیا تو وہ 2 قفیز زیادہ نکلا، تو اب ایسا نہیں کہ وہ 100 کے ساتھ 2 یہ اور چلا جائے گا، نہیں، اب یہ 100 جو ہے مشتری کا ہوگا کیونکہ طے اسی پر ہوا تھا، اور 2 قفیز جو ہیں یہ باڑے کے کہلائیں گے، وہ چاہے تو کسی اور کو بیچ سکتا ہے، چاہے تو اپنے پاس رکھ لے، چاہے تو اسی کو بیچ دے اور پھر 2 درہم مزید لے لے، یعنی 102 درہم کے بدلے میں بیچ دے۔